کہ قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا، کیوں ہم نے اسے مؤخر کر رکھا ہے، کیوں ہم نے اسے ملتوی کر رکھا ہے، کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پہ وہ آئے گا۔ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، رحمان کے آگے سب آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، خاموش ہوں گی، کہ وہ پہلے منہ پھاڑ کے دھاڑے ماریں گے اور پھر تیزی سے سانس واپس لے جائیں گے۔ اور اس انداز کا رونا کب ہوتا ہے؟ جب تکلیف کے ساتھ ساتھ انتہائی غم بھی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 103 سے، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک ان واقعات میں البتہ نشان ہے اس شخص کے لیے جو ڈر گیا آخرت کے عذاب سے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات کا، انبیاء کا، ان کی اقوام کا تذکرہ کیا ہے، تو اس جگہ ان سب واقعات کے بعد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، کہ بے شک ان واقعات میں البتہ نشان ہے، یعنی نشان عبرت ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ لمن خوف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو جس نے خوف کیا، خوف ڈر گیا عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ یعنی ان واقعات کو سن کر عبرت اسے حاصل ہوتی ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایسا دن ہے کہ جمع کیے جائیں گے اس میں لوگ۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہے جس میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، جس دور میں پیدا ہوئے، جہاں پیدا ہوئے، اپنا اپنا اللہ کا دیا ہوا وقت گزار کے دنیا سے چلے گئے، لیکن اس دن ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس میں حاضر کیا جائے گا انہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ جمع تو ہو جائیں لیکن پھر حاضری سب کی نہ لگے اور پیشی سب کی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اکٹھے بھی ہوں گے ایک ہی جگہ، اور پھر سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور سب کی پیشی ہوگی، وہاں سب کی حاضری لگے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ بات نہ کرے قیامت کے دن، ہر بندے سے براہ راست بات ہوگی۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست ہر بندے سے گفتگو ہوگی۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں مؤخر کرتے ہم اس دن کو مگر اس وقت کے لیے معدود جو گنا جا چکا ہے، یعنی مقرر ہے۔ یعنی ہم نے اس قیامت کے دن کو ملتوی کیوں کر رکھا ہے؟ کہ اس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ اصل میں جو مشرک تھے، کافر، ظالم لوگ، وہ کہا کرتے تھے بھی اگر ہم واقعی غلط ہیں بقول تمہارے، اور تم ہمیں قیامت کے دن سے ڈراتے رہتے ہو، تو پھر لے آؤ وہ دن۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ قیامت کا دن کیوں نہیں آ رہا، کیوں ہم نے اسے مؤخر کر رکھا ہے، کیوں ہم نے اسے ملتوی کر رکھا ہے، کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پہ وہ آئے گا۔ فرمایا اور نہیں مؤخر کرتے ہم اسے مگر اس وقت کے لیے جو مقرر ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن آ جائے گا وہ، تو پھر نہیں بات کر سکے گا کوئی نفس
مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اب تو تم کہتے ہو کہ قیامت کا دن آئے آئے، لیکن جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، صرف وہ بولے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اب دیکھیں قیامت کا دن کتنا بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا، دنیا میں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہے جتنا وہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیسے سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا بول رہا ہوتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں اتنا بڑا حادثہ ہے لیکن سارے خاموش کھڑے ہیں، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، رحمان کے آگے سب آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، خاموش ہوں گی، اور اس دن پاؤں کے چلنے کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی دے گی۔ لوگ چل رہے ہوں گے، وہ کثرت سے لاکھوں لوگ اور کروڑوں اور اربوں لوگ جو چل رہے ہیں، آخر ان کے پاؤں کے چلنے کی ایک مجموعی آواز تو آ رہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی آواز آپ نہیں سنیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس دن کوئی نہیں بولے گا سوائے انبیاء کے، اور انبیاء کی زبان پہ بھی صرف ایک ہی لفظ ہوگا، ربی سلم سلم، اللہ بچا لے، اللہ سلامتی فرما۔ تو فرمایا کہ جس دن وہ آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو نہیں بول سکے گی کوئی جان، یعنی کوئی بندہ نہیں بول سکے گا الا باذنہ، مگر ساتھ اس کے حکم کے۔ فمنہم شقی و سعید، بس بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ شقی اور کچھ سعید۔ شقی بدبخت، بد نصیب، اور سعید خوش نصیب۔ اب دونوں کا انجام کیا ہوگا، شقی اور سعید کا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بس رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، بد نصیب ہوئے، فَفِي النَّارِ، بس وہ آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس آگ میں چیخنا چلانا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا۔ اصل زفیر کہتے ہیں، زفیر اور شہیق گدھے کی آوازوں پہ بولے جاتے ہیں دونوں لفظ۔ گدھا جب ہینکتا ہے نا، پہلے آواز نکالتا ہے، بڑی تیز آواز، اسے زفیر کہا جاتا ہے، اور جب پھر وہ تیزی سے سانس واپس لیتا ہے، وہ ایک اور انداز کی آواز ہوتی ہے، اسے شہیق کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایسے ہی دھاڑیں گے جیسے گدھا دھاڑتا ہے نا، آواز نکالتا ہے، کہ وہ پہلے منہ پھاڑ کے دھاڑیں ماریں گے اور پھر تیزی سے سانس واپس لے جائیں گے۔ اور اس انداز کا رونا کب ہوتا ہے؟ جب تکلیف کے ساتھ ساتھ انتہائی غم بھی ہو، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں سب جہنمیوں کی پھر ایک ہی کیفیت ہے، سارے بڑی زور زور سے آوازیں مار کے رو رہے ہیں۔ یہ ایک الگ تکلیف ہوگی کہ ادھر آگ کی تکلیف ہے، ادھر پانی گرم ہے، ادھر پیپ پلائی جا رہی ہے، اور ادھر سارے انتہائی شور اور دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ یہ ایک الگ تکلیف ہے، کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں ہے، اور پھر کوئی انہیں سہارا دینے والا نہیں ہے۔ سب کی ایک کیفیت ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو انتہائی تکلیف ہو، کوئی انتہائی صدمے سے دوچار ہو، تو لوگ اسے سہارا دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کی ہمت بندھا رہا ہوتا ہے، کوئی اسے امیدیں دلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سب کو اپنی پڑی ہے اور سب روئے جا رہے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، پس وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا۔ اور پھر یہ کیفیت کب تک رہے گی؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ہمیشہ جہنم میں، اور یہی کیفیت۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے،
ادھر کہا کہ ہمیشہ رہیں گے، اور ادھر کہا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے، حالانکہ آسمان و زمین ہمیشہ تو قائم نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے ہیں قیامت کے دن۔ تو پھر اس کا مطلب کیا؟ یہ تو دونوں باتوں میں تضاد لگتا ہے، لیکن تضاد نہیں ہے۔ یہ ما دامت السماوات والارض، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ عرب لوگ جب یہ بیان کرنا انہوں نے کہ ایک چیز ہمیشہ والی ہے، دائمی ہے، تو وہ اس پر یہ محاورتاً بولتے ہیں ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے اس وقت تک یہ کام ہوگا، مطلب ہمیشہ ہوگا، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو اسی لیے دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں گے آسمان و زمین، مطلب ہمیشہ ہمیشہ۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ اب یہ پھر استثناء آ گئی کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب اس سے یہ لگتا ہے کہ جہنم سے ان کو نکالا بھی جائے گا۔ تو ہاں واقعی وہ جہنم سے نکلیں گے، لیکن وہ نکلنا بھی کسی سستانے کے لیے یا تفریح کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جو حمیم ہے نا، کھولتا ہوا پانی، وہ جہنم سے باہر ہوگا، تو اس کو پینے کے لیے نکلیں گے اور پھر واپس جہنم کی طرف جائیں گے۔ ایک توجہ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ حمیم پینے کے لیے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اور اس کے اشارے بھی ملتے ہیں مختلف آیات سے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، سورۃ الرحمن میں ہے کہ وہ جہنم اور کھولتے ہوئے حمیم پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے۔ ادھر ان کو جلایا جا رہا ہے، پھر پیاس ستائے گی، پھر نکال کے ادھر پانی پہ لے جایا جائے گا، پھر ادھر وہ کھولتا پانی ہوگا، پھر جہنم میں، یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حمیم جہنم سے الگ ہے، کہ ان کے وہ چکر رہیں گے۔ دوسری توجہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بات چل رہی تھی یہاں آگ کی، تو آگ میں ہمیشہ رہیں گے مگر جو چاہے تیرا رب۔ تو جب آگ سے تھک جائیں گے اور کہیں گے ہمیں اس سے نکال، یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمہریر میں ڈال دے گا۔ زمہریر یہ جہنم کا ایک اور طبقہ ہے جو انتہائی سرد ہے، یہ انتہائی گرم آگ، اور دوسرا طبقہ کیا ہے؟ انتہائی سرد، اور انتہائی ٹھنڈی چیز ہو وہ بھی جلانے لگ جاتی ہے۔ انسان برف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تھوڑی دیر ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے بعد ہاتھ جلنے لگ جاتے ہیں اور ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، اور انسان برف کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ تو وہ یہ تو ایک دنیا کی ایک ٹھنڈک ہے برف کی، اور وہ جہنم کی پتہ نہیں وہ ٹھنڈا طبقہ وہ کتنا زیادہ سرد ہوگا اور کتنا منفی سینٹی گریڈ ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب جیسے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 سے زیادہ ہے، تو اس کا ٹھنڈا طبقہ بھی تو ایسے ہی کئی سے زیادہ ہوگا، تو وہ ایک الگ تکلیف ہوگی، وہ بھی جسم کو جلائے گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا آگ میں رہیں گے، اور پھر ان کو ٹھنڈے طبقے میں ڈال دیا جائے گا اور طرح کا عذاب دینے کے لیے۔ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے وہ کام جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس سے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یہ تو بدبخت لوگ تھے جنہیں اوپر شقی کہا گیا۔ اب دوسرے کون سے ہوں گے؟ سعید، خوش نصیب۔ ان کا انجام کیسا ہے؟ بڑا خوبصورت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ جو خوش نصیب کیے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، پس وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ وہی بات محاورتاً، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ یہاں پھر استثناء آ گئی۔ پہلے کہا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، پھر کہا ہاں جو اللہ چاہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جنتی بھی جنت سے نکلیں گے، لیکن یہ نکلنا کوئی عذاب کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک اور طرح کی تفریح ہوگی۔ جنت سے نکلنا یہ ایک اور طرح کی تفریح ہوگی۔ کیسے؟ کہ ان کو جنت سے نکال کے جہنم کے نظارے کرائے جائیں گے،
اور جہنم میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے جائیں گے اور ان سے باتیں کرائی جائیں گی، جیسا کہ قرآن میں مختلف جگہوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس سے ان کو اور خوشی ہوگی کہ جب وہ جہنمیوں کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت والی نعمت کا انہیں احساس ہوگا، کیونکہ نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب کہ اس کے متضاد کوئی چیز نظر آئے، تو تب اللہ کی نعمت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا آنکھوں کی نعمت کا پتہ کب چلتا ہے؟ کہ جب کسی نابینا کو دیکھیں کہ دھکے کھا رہا ہے، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، پھر پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں کتنا بڑی نعمت ہے۔ تو جب انہیں جہنم دکھائی جائے گی اور جلتے لوگ اور دھاڑے مارتے لوگ دکھائے جائیں گے تو اور ان سے باتیں بھی ہوں گی اور تبصرے ہوں گے، بھی تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، وہ اپنی باتیں کریں گے اور وہ ان سے بھیکیں مانگیں گے کہ ہمیں کچھ دے دو، تو ان کو اور زیادہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طبقے سے، اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو یہ جنتیوں کا جنت سے نکلنا اس مقصد کے لیے ہوگا، تو ایک اور انداز کی خوشی اور تفریح ہوگی۔ تو فرمایا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو چاہے تیرا رب عطاء غیر مجذوذ، یہ عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کا جسے عطیہ مل گیا اور جنت کی نعمتیں مل گئیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ان میں پھر انقطاع نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، ان میں تسلسل ہوگا۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بار لفظی ترجمہ دیکھ لیں تاکہ کل آپ سنا سکیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خوف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یعنی ان گزشتہ واقعات میں البتہ نشان ہے، نشان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈر گیا عذاب آخرت سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے کہ جمع کیے جائیں گے اس میں لوگ، اور یہ ایسا دن ہے جس میں وہ حاضر کیے جائیں گے، اور نہیں مؤخر کرتے ہم اسے مگر اس وقت کے لیے جو مقرر ہے۔ جس دن وہ آ جائے گا تو نہیں بات کر سکے گی کوئی جان مگر ساتھ اس کی اجازت کے، بس کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش نصیب ہوں گے۔ بس رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، بس وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے اس کام کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو خوش نصیب ہوئے، پس وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو چاہے تیرا رب، یہ عطیہ ہے جو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔